بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص زور کی بات کہنے کو اور زور پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالی کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس بات میں کوئی توجہ نہیں ہے، حاجت نہیں ہے کہ بندہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے. رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. آج کے درس حدیث میں روزے کی حالت میں کس طرح کے کاموں کو چھوڑنا چاہیے اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے. زور کی بات کہنے کو نہ چھوڑے اور زور پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، مانے زور کی بات کہے اور زور پر عمل کرے روزے کی حالت میں، تو وہ بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی اس کے اس روزے کی اللہ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اس روزے کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں. دن بھر بھوکا رہ رہا، پیاسا رہ رہا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. کیوں؟ کیونکہ وہ زور کی بات کہہ رہا ہے اور زور پر عمل کر رہا ہے. اب یہ زور کیا چیز ہے؟ زور کے معنی آتے ہیں باطل بات، شریعت کے اعتبار سے غلط بات، منکر بات، اس چیز کو زور کہا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی. اس لفظ کے اندر غیبت کر رہے ہیں روزے کی حالت میں، غیبت کر رہے ہیں اور دوسروں کو غیبت کرنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، تو بھی اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جھوٹی باتیں کہنا، جھوٹ روزے کی حالت میں جھوٹ کہہ رہے ہیں تو بھی اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی طرح گالی گلوچ کرنا، کسی پر بہتان لگانا، الزام لگانا، یا کوئی بھی ہر وہ بات جو شریعت کے اعتبار سے غلط ہو، ناچنا، گانا، میوزک سننا، ہر برائی، جو بات بھی زبان سے تعلق رکھتی ہے یا جو برائی بھی زبان سے تعلق رکھتی ہے یا جو برائی بھی عمل سے تعلق رکھتی ہے، ایسی کسی برائی کو برائی کے کہنے سے بھی نہیں بچ رہا ہے اور ایسی کسی برائی کے کرنے سے بھی نہیں بچ رہا ہے، تو فرمایا اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف ایسا ہے کہ انہیں بھوکا پیاسا ہے، خالی روزے کا نام دینا اس کو بے مطلب ہے. روزے میں بندہ بظاہر بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. بھوکے پیاسے تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں، بہت ساری مرتبہ. کبھی کبھی انسان دن بھر بھوکا پیاسا رہ جاتا ہے، کبھی کبھی انسان ایک دو دن تک نہیں کھاتا ہے کچھ کسی بھی وجہ سے. تو کہا کہ یہ روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا ہے. تو روزے کا مطلب صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے. روزہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف اللہ کو راضی رکھنے کے لیے رکھا جاتا ہے. تمام عبادتوں میں روزہ افضل عبادتوں میں شمار کیا جاتا ہے. کیوں شمار کیا جاتا ہے افضل عبادتوں میں؟ کیونکہ روزے کے اندر ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہے. نماز پڑھ رہا ہے، 4 لوگوں کو دکھانے کے لیے ممکن ہے. صدقہ دے رہا ہے 4 لوگوں کے سامنے، پاسبل ہے کہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے. روزہ وہ ہے جب تک وہ نہیں کہے گا تب تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو روزہ ایسا عمل ہے آزو بازو والے 4 لوگوں کو دکھانے کے لیے بندہ رکھے ممکن ہی نہیں ہے. وہ کہے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ روزے سے ہے، ورنہ اس کے روزے کو کوئی دیکھ کر نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ روزے سے ہے. تو بندہ روزہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے. اسی لیے اس کی بڑی فضیلت بتلائی گئی ہے روزے کی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہر عمل کا، بندے کے ہر عمل کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، ہر عمل کا بدلہ. لیکن روزے کے علاوہ، روزے کے بدلے میں اللہ نے فرمایا انا اجزا بھی، میں خود بندے کو روزے کے بدلے میں مل جاتا ہوں، میں ہی مل جاتا ہوں. 10 گنا 700 گنا کیا ہے؟ میں خود بندے کو مل جاتا ہوں. کیوں؟
क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह के लिए खाने को, पीने को और अपनी ख्वाहिशात को छोड़ रहा है। तो रोजा वैसा महसूस भी हो कि बंदा अल्लाह को राजी करने के लिए है, वरना रोजे की हालत में भी झूठ, रोजे की हालत में भी गुनाह, रोजे की हालत में भी गाली गलौज, मतलब उसकी रूटीन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, उसकी लाइफ के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, सिवाय इसके कि नहीं खा रहा नहीं पी रहा। तो फरमाया ऐसा भूखा प्यासा रहने का कोई फायदा नहीं है और अल्लाह को ऐसे रोजे की कोई हाजत और कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए रोजा अफजल इबादत है और इसका कामिल अज्र तब मिलेगा जबकि बंदा रोजे की हालत में ज़ूर की बात कहने से भी बचे, ज़ूर की बात करने से भी बचे। ठीक है ना, जहन में रख लीजिए, ज़ूर का मतलब शरीयत के हर वो बात जिसको शरीयत ने मना किया है, जिसको मुनकर कहा है, जिसे बुराई करार दिया है, हर ऐसी बात जुबान से रिलेटेड हो तो जुबान वाला ज़ूर, अमल से रिलेटेड हो तो अमल वाला ज़ूर, और दोनों टाइप के ज़ूर से रोजे की हालत में बचना है ताकि रोजे का कामिल सवाब हासिल हो। ठीक है, अहम बात है, इसकी तरफ में तवज्जो दें, दुआ फरमाइए अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको रोजे की हालत में हर किस्म की बुरी बातों के कहने और बुरे कामों के करने से बचते हुए रोजे के जरिए अल्लाह को राजी करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।